خبر شامل کرتے ہیں تحصیل کلر سیدہ سے۔ ہمارے بیورو چیف فیصل خان کے مطابق تحصیل کلر سیدہ میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں الخدمت فاؤنڈیشن اور نسیم فیملی ہاسپٹل کے زیر اہتمام انتظامات کیے گئے۔ خسرہ اور روبیلا کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں خصوصی کاوش صاحبزادہ شابان فرید کلیام شریف اور ڈاکٹر رب نواز، ڈاکٹر فصیح لغاری اور ڈاکٹر رفیع وحید نے مریضوں کا چیک اپ کیا۔ اس موقع پر ایم سی کلر سیدہ کے لیگل ایڈوائزر راجہ اسرار احمد، ایڈوکیٹ راجہ اذکار احمد اور محمد توقیر ایوان صدر الخدمت فاؤنڈیشن کلر سیدہ کیمپ کا دورہ کیا۔ یہ کیمپ نسیم فیملی ہاسپٹل کلر سیدہ کے تعاون سے گاؤں پھلینا میں معروف سماجی کارکن بھٹی مشتاق صاحب کی رہائش گاہ پر فری کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تقریباً 500 مریضوں کا چیک اپ کیا گیا اور فری ادویات دی گئی۔ ڈاکٹر رب نواز نے KWS نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ KWS نیوز ہمارے کلر سیدہ کی شان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں فیصل خان، KWS نیوز کلر سیدہ۔ آج ہم موجود ہیں پھلینا کے مقام پہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں اذکار صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کا یہ فری کیمپ کس حوالے سے کیا جا رہا ہے اور کون کون سے ڈاکٹر صاحبان یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو بھی میرے سامعین مجھے سن رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے کہ ہم نے آج کا کیمپ جو فلاح و بہبود کے حوالے سے اور خدمت خلق کے حوالے سے سٹارٹ کیا ہے، اس کی سرپرستی جو ہے وہ سجادہ نشین کلیام شریف سائیں شابان فرید صاحب کریں گے، ڈاکٹر رافعہ صاحبہ اور ڈاکٹر فصیح الدین صاحب آئیں گے اور وہ فری بلڈ پریشر اور شوگر چیک اپ، ہیپیٹائٹس اے اور بی کے ٹیسٹ وغیرہ کریں گے، اور جو بھی پیشنٹ کو ایڈوائز ہوئی وہ ان کو دیں گے۔ اور اس سارے سلسلے کو چلانے کے لیے ہماری سرپرستی جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کلر سیدہ اور بالخصوص نسیم فیملی ہاسپٹل کی ٹیم کر رہی ہے، اور سائیں شابان فرید صاحب ہم پہ دستے شفقت رکھے ہوئے ہیں اور ان کی سرپرستی میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ موجود ہیں جی ڈاکٹر رب نواز صاحب، وہ اس حوالے سے بتائیں گے کہ اس سے پہلے انہوں نے کہاں فری کیمپس کیے ہیں اور اس کے بعد ان کا کیا پروگرام ہے اور یہ عوام کے لیے یہ سہولت لے کے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر رب نواز راجہ نسیم فیملی اسپتال اور الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل کلر سیدہ کی ذمہ داریاں ہیں بحیثیت ایک سماجی کارکن۔ ہم نے مختلف دور دراز کے علاقے بنال، کھرڈ اور ایسی جگہوں پہ کیمپ کیے ہیں جہاں پہ آبادی اتنی آسانی سے شہروں کی طرف نہیں آ سکتی ہے، جہاں پہ ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہ جو پھلینا کا کیمپ ہے ہمارا جو شہر کے قریب جگہ ہیں، یہ ہمارا پہلا کیمپ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ کیمپس کی سیریز اب سٹارٹ کر لیں گے اور مارچ کے اندر ہم نسیم فیملی اسپتال کے اندر ایک ہیلتھ میلہ کا انعقاد کریں گے۔ آج ہمارے ڈاکٹرز میں ڈاکٹر فصیح اللہ لغاری صاحب، ڈاکٹر شاہد مجید چودھری صاحب، ڈاکٹر رافعہ وحید صاحبہ، اور اس کے بعد میڈم لبنہ زکیہ ستی، ڈاکٹر شاہد مجید چودھری اور میڈم ڈاکٹر رشیقہ زبیر، ڈاکٹر عابدہ پروین صاحبہ، ڈاکٹر اسلحہ ارجمن صاحبہ، اور اس کے بعد ڈاکٹر عفت نورین چودھری، ڈاکٹر منیزہ زبیر اور ڈاکٹر محمد اسد جو کارڈیولوجسٹ اور الیکٹرو فزیولوجسٹ ہیں۔ ہم اپنی تمام ڈاکٹرز کی ٹیم، اپنی پیرامیڈکس کی ٹیم، اپنی نان میڈیکل کے سٹاف، ہم تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کیمپ کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر سارا سلسلہ کیا ہے۔ اس کیمپ کو کامیاب کرنے کے لیے جناب بٹی صاحب اور راجہ اذکار صاحب کی بہت کوششیں ہیں۔ آج کا کیمپ جو ہے وہ پیر سائیں شابان فرید صاحب اس کیمپ کے مہمان خصوصی ہیں، اور اس کیمپ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سید عابد حسین شاہ صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ بھی اپنی ٹیم یہاں روبیلا اور خسرہ مہم کے حوالے سے بھجوائیں گے، اور ہم بھی جو گورنمنٹ کے جتنے بھی نیشنل پروگرامز ہیں ہم ان کے بڑھ چڑھ کا حصہ لینا بھی چاہتے ہیں اور حصہ لے بھی رہے ہیں۔ یہ موجود ہے لبنہ زکیہ ستی، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کس چیز کی اسپیشلسٹ ہے اور آج کے حوالے سے کیا میسج دے گی عوام کو۔ السلام علیکم، میں لبنہ زکیہ ستی نسیم فیملی ہاسپٹل کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ اور ڈور ٹو ڈور لوگوں کو سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ جو لوگ ہاسپٹل میں جا کر اپنا علاج نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے فیلڈ میں یہ کام شروع کی ہے۔ انشاءاللہ ایسے کاموں میں حصہ لیتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر رافعہ وحید جو ہمارے اسی علاقے سے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں یہ فری کیمپ کے حوالے سے کیا بتاتی ہیں عوام کو۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر رافعہ وحید ہے، میں اسی علاقے سے ہوں۔ میں نے اپنی گریجویشن چائنا سے کمپلیٹ کی ہے
اور میں اپنی ہاؤس جاب سول ہاسپٹل راجہ بازار راولپنڈی سے کمپلیٹ کر رہی ہوں، اور اس ٹائم میں نسیم میڈیکل ہاسپٹل سے ان کی طرف سے یہاں پہ فری میڈیکل کیمپ لگ رہا ہے، وہاں پہ ہم لوگوں کی فلاح کے لیے فری نہیں کر سکتے سو لوگ فری میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں، تو ان کے آلریڈی پہلے بھی بہت زیادہ کیمپ ہو چکے ہیں، میں ان کے ساتھ جاتی رہتی ہوں، تو بہت اچھے خدمات انجام دے رہے ہیں یہ علاقے کی فلاح و بہبود۔ ڈاکٹر وسیع اللہ ان سے بات کرتے ہیں اور یہ اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بتائیں گے کہ ان کو فری کیمپس اور ادھر ہمارے علاقے میں آنا کیسا لگا اور عوام سے ان کا کیسا میل ملاپ رہا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ فری کیمپ کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں تک ہم اپنی خدمات پہنچائیں جو ہم تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتے، جو کہ گاؤں کی آبادی ہوتی ہیں، دور دراز ہوتی ہیں، جن میں مطلب ریئل اصل ڈاکٹر نہیں ہوتے بلکہ کویکس بیٹھے ہوتے ہیں، جو اپنی طرف سے تو اچھی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک تجربہ اور ایک پڑھائی جو ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں پہنچ کے یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو اپنی بیماریوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی تشخیص ہو جائے، ان کے علاج معالجے میں ہیلپ ہو جائے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان تک ہم اپنی خدمات پہنچائیں۔ باقی الحمدللہ یہ علاقہ بڑا اچھا ہے اور لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑا اچھا لگا یہاں کے۔ تھینک یو سو مچ جی، اللہ پاک۔ لیکن جو ایک روحانی وابستگی ہوتی ہے اس کا ایک اپنی یادیں ہوتی ہیں اور ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، تو جتنے بھی ہم نے نسیم فیملی اسپتال، الخدمت فاؤنڈیشن، جاپان اسلامی ٹرسٹ، المنو ویلفیئر ٹرسٹ اور جوانیٹر انٹرنیشنل اسسٹنس کے حوالے سے میں نے جتنے بھی پروگرامز کیے، آج کے پروگرامز کی مجھے زیادہ خوشی تھی کہ کلیام شریف کے جو بزرگ ہیں سائیں شعبان فرید صاحب، آج سے 3-4 دن پہلے دار ارقم اسکول سسٹم میں ایک پروگرام کا انعقاد ہوا تھا، وہاں پہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی راجہ اذکار صاحب سے، اور وہاں سائیں شعبان فرید صاحب نے جو سب سے پہلا علاقہ یا جو سب سے پہلی جگہ منتخب کی تھی وہ پھلینا گاؤں ہے، اور میں یہاں معززین علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو روحانی بزرگ ہیں ان کی گہری نظریں آپ پہ موجود ہیں۔ ہم درکالی میں حاجی صاحب کے دربار پہ بھی ہر مہینے کی پہلی جمعرات پہ کچھ کیمپس کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے فضل و کرم ہوتے ہیں کہ ہم ایک روحانی سلسلے میں بھی ہمارا ایک تعلق ہے اور اس تعلق کی وجہ سے ہم یاد رکھے جائیں گے۔ تو میں تقریب کا باقاعدہ آغاز کے لیے حافظ آصف صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس ببرکت تقریب کے لیے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، صدقت يا رب العالمین۔ آج پھلینا میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بھی ایک ٹیم آ رہی ہے جس نے بیسیکلی پھلینا اور پھلینا کے مختلف دیہات جو ایک روبیلا اور خسرہ کی مہم چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے دیکھنا ہے۔ ہمارا بھی گورنمنٹ کے نیشنل پروگرامز، سب کے پروگرامز ہوتے ہیں، جب نیشنل پروگرامز کو ترتیب دیا جاتا ہے تو علماء کرام سے لے کر گدیوں کے جو سجادہ نشین ہیں ان سے لے کر نوٹیبل ایریاز تمام لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور ہم جیسے کہ کووڈ ویکسینیشن میں بھی ہم نے گورنمنٹ کا ساتھ پورا سپورٹ کیا،
اور انشاءاللہ تعالی روبیلا اور خسرہ مہم میں بھی نسیم فیملی اسپتال اور الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنی 2 ٹیمیں ترتیب دی ہوئی ہیں. جہاں گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے ہماری ایمبولینس اور ہماری وہ ٹیمیں وہاں پہنچتی ہیں اور لاجسٹک کے سلسلے میں سپورٹ کرتی ہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا غلام مصطفیٰ صاحب سے کہ روبیلا ویکسین پہلی دفعہ لانچ ہو رہی ہے, پہلی دفعہ لگ رہی ہے, کچھ لوگوں کے تحفظات بھی ہیں, کچھ اس طرح کی بھی چیزیں ہیں. روبیلا ویکسین کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, اور خدا نخواستہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے, اور اس حوالے سے باقی بھی ویکسینیشن کے متعلق غلام مصطفیٰ صاحب اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ویکسینیشن تحصیل کلر سیدہ آپ کو آگاہ کریں گے. اس کیمپ کی باقاعدہ منظوری ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں دی, اور انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم انشاءاللہ آف اینڈ آن آپ کو وزٹ کرتی رہے گی. غلام مصطفیٰ صاحب. میرا نام غلام مصطفیٰ ہے. میں تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ڈی ڈی چو آفس میں ایز اے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ویکسینیشن کام کرتا ہوں. ویکسین ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بیماری انسان کو لگ جائے اس کا علاج ہوتا ہے, اس کے لیے دوائی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے اخراجات کرنے پڑتے ہیں, اس کے لیے ہمیں مختلف مقامات پر جانا پڑتا ہے. آج ہمارا چیک اپ ہوگا, ایکس رے ہوگا, میڈیکل اس کا پورا چیک ہوا, چیک ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ مجھے فلاں بیماری ہے, اس کا پھر علاج ہوتا ہے. ویکسین ایک ایسی چیز ہے کہ جو بیماری سے پہلے لگائی جاتی ہے پھر وہ بیماری نہیں ہوتی. ویکسین لگنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی وبا آنے والی ہے, اس وبا کی ہم نے پہلے ویکسین لگوائی ہے تو انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. اس طرح خسرہ ایک ایسی بیماری ہے جو سامنے ہمیں جب نظر آتی ہے تو اس سے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں, بالکل سوئی کی نوک جیسے نوکیلے اور سرخ دانے بچے کے جسم پر نکلتے ہیں. تو ہماری مائیں بہنیں یہ سب دیکھ کے کہتے ہیں اسے خسرہ ہو گیا. خسرہ بیماری ہو جاتی ہے, اس کا علاج ہو جاتا ہے, ہم دوائی دیتے ہیں, اس سے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جو وہ مضر اثرات اپنے بچے کے اندر چھوڑ کے جاتا ہے وہ بہت لانگ پیریڈ تک اسے نقصان دیتے رہتے ہیں. مثلا اگر بچے کو نکلا تو بچے کو دماغ کی پرابلم ہو سکتی ہے. بچے کے آئندہ وہ جب وہ شادی کے قابل ہوگا, ہو سکتا ہے اس کے اندر ایسی پرابلم ہو جائے, ایسا مسئلہ ہو جائے کہ اسے آگے اولاد نہ مل سکے, وہ ایسا سسٹم اس کے اندر خراب ہو جائے. وہ ایسی بیماریاں, ایسی پیچیدہ بیماریاں ہو جاتی ہیں جو سامنے سے بندہ ہمیں بالکل ٹھیک نظر آتا ہوتا ہے, لیکن اندرونے سے اس کا کئی چیزیں وہ کھو بیٹھتا ہے, یعنی کہ اندر سے وہ کافی چیزوں سے معصور ہو جاتا ہے. اسی طرح روبیلا ویکسین جو آج آئی ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ اور آج سے کل سے شروع یا منڈے سے لگ رہی ہے. تو اس پر ہم نے تحصیل کلر سیدہ کے 94,312 بچوں کو لگانی ہے. زبردست. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. کم و بیش اس سے 1000 کم یا 1000 زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یہ 94,000 جو بچے کے لیے ہمیں 1 لاکھ ڈوز دی گئی ہے. ہمیں سٹاف کچھ مہیا کیا گیا, کچھ ہم نے یہاں سے اویل کیا ہوا ہے, اور پوری تحصیل میں ہماری 88 ٹیمیں کام کر رہی ہیں. 88 ٹیمیں ہماری جو ہیں وہ آؤٹ ریچ کام کر رہی ہیں. 16 ہماری ٹیمیں فکس سائٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. جو بی ایچ یو ہیں ہمارے, پی ایچ کیو میں ہم جیسے 2 ٹیمیں لگائی ہوئی ہیں, چھوٹی ڈسپینسریوں میں ہم بھی ٹیم لگائی ہوئی ہے. تو روبیلا ایک ایسی بیماری ہے, اس سے یہ جو آج انشاءاللہ یہ ٹیکہ اگر لگ جائے گا تو یہ 20, 25, 30 سال تک اس کا اثر رہے گا. یہ جو ہماری بچیاں خاص کر کے جن کے آگے جا کر آج 15 سال کی عمر تک یہ لگا رہے ہیں, 15 سال کی بچیوں کی 2 سال 10 سال بعد 5 سال بعد انشاءاللہ شادی ہو جانی ہے. اس سے پیدا ہونے والے بچے کے لیے دماغی بیماریاں جو ہیں اس سے کنٹرول کرے گی. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے, اور بالخصوص اگر میرے رہبر سائیں شبان فرید صاحب ہوتے تو کیا ہی بات تھی. اللہ پاک ان کو صحت دے, اللہ پاک آپ سب کی استعمال سلامت رکھے. آپ نے جو تعاون کیا, میں نسیم فیملی ہاسپٹل کا شکر گزار ہوں, جناب الخدمت فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں, اور جن جن ساتھیوں نے اس کام میں ہماری مدد کی ہے میں سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ آپ کے گھروں میں خیر ڈالے. جزاک اللہ, مہربانی. جو مریض ہیں ان کو دیکھیں, ٹیسٹ کریں, یا یہ ہمارا ایک اپنا فرض ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ
की नेमतों का जहाँ हम इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हों तो उसका शुक्र भी अदा करते हुए हम इस खिदमत को सर अंजाम देते हैं। तो इस हवाले से मैं अहले फलीना का खुसूसन जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात यहाँ मौजूद हैं उनका और राजा असगार साहब जिनकी वसातत से ये जो है वो कैंप यहाँ पर इनका पजीर हुआ है, और हमें खुशी होती है कि हमें कोई मौका दे और हम वहाँ पर जाएँ और अपनी खिदमत सर अंजाम दें। और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से और डॉक्टर नवाज़ राजा साहब हैं, इनकी जो एक दिलचस्पी है इस खिदमत के काम में, अल्हम्दुलिल्लाह जब से नसीम फैमिली अस्पताल तकरीबन अगस्त में हमने इसको शुरू किया था और ये खिदमत फाउंडेशन के ताउन से स्टार्ट किया है, तो इसमें हम भरपूर कोशिश करते हैं कि हम अस्पताल के अंदर भी और अस्पताल के बाहर दूर दराज इलाकों में जाकर भी कैंप करें। हम ये आज हमारा कोई 10वां कैंप है अगस्त से लेके अब तक। तो इंशाल्लाह फिर जब भी आपने कभी मौका दिया और कभी मदऊ किया तो ज़रूर हम इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे अपनी पूरी टीम के साथ, और हमें खुशी होगी एक दफ़ा फिर आप सब का शुक्रिया। और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हमारे सेहतों में, उम्रों में, इज़्ज़तों में, रिज़्क़ में, सब में बरकतें अता फरमाए। वसीनी फाक साथ जा चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के कैंप जो मुश्ताक भट्टी साहब के घर में है फलीना में, जो राजा असगार साहब और मुश्ताक भट्टी साहब के और उनके दोस्त अहबाब के तावन से यहाँ पे मुनक़्क़द किया जा रहा है। नसीम फैमिली अस्पताल और खिदमत फाउंडेशन तहसील कलर सैदा की तरफ से हमारे साथ इस कैंप में ज्वाइन किया है राजा मोहम्मद इसार एडवोकेट साहब, जो लीगल एडवाइज़र MC और नसीम फैमिली अस्पताल कलर सैदा के हैं। राय साहब से हम कैंप के बारे में मालूमात लेते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों से भी मिले हैं और कैंप का भी विज़िट किया है। एक हदीस है कि जिसने एक इंसान की खिदमत की उसने पूरी इंसानियत की खिदमत की। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर नवाज़ साहब का, तोकीर साहब का, COE हैं नसीम फैमिली हॉस्पिटल कलर सैदा और दारे अरकम स्कूल कलर सैदा। इसके अलावा जमात इस्लामी के सदर हैं तहसील कलर सैदा के। मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और कहा कि आप कैंप का दौरा कर रहे हैं और अपने व्यूज़ दें। उसके बाद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मुश्ताक भट्टी साहब और असगार साहब, जिन्होंने इस कैंप का इनेकाद करवाया और जहाँ पे फलीना तहसील कलर सैदा म्यूनसिपल कमेटी का एक पसमानदा इलाका है जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। ये गुज्जान आबाद इलाका है और यहाँ पे पुरानी आबादी है, कोई लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ से नहीं चल रही है। यहाँ के लोगों को ये मसला दरपेश है कि जो ख़ास तौर पे बुजुर्ग ख़वातीन और औरतें हैं उनको कलर सैदा जाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे हालात में साईं शबान साहब की रिकमेंडेशन पे, असगार साहब की और मुश्ताक भट्टी साहब की रिकमेंडेशन पे अगर यहाँ पे कैंप लगाया गया है तो ये एक खुशाइंद काम है। मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पे रश देख के, और अभी मैंने डॉक्टर साहबा जो डॉक्टर राफिया यहाँ की मुकामी हैं और सिविल हॉस्पिटल में एज ए ट्रेनिंग जॉब कर रही हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 200+ OPD वो कर चुकी हैं कि आप अल खिदमत फाउंडेशन के साथ ताउन करें, नसीम फैमिली हॉस्पिटल के साथ ताउन करें। ये पसमानदा इलाकों में जाके कैंप का इनकाद करते हैं और उनकी मदद करते हैं। जो हर इंसान को चाहिए कि कोई दुखी इंसान है उसकी मदद की जाए। तो मैं इनको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि इनके जैसे भी हालात हो, कोई भी इलाका हो, ख्वाह वो बनाल हो, चौहा खालसा हो, बलाकर हो, फलीना हो, किसी कोने पे भी जाके ये खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसका अजर इनको देगा और इन्हें अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता करे। मेरी सब आवाम से ये गुजारिश है कि वो नसीम हॉस्पिटल और दारे अरकम स्कूल और अल खिदमत फाउंडेशन के दस्ते बाजू बने और जहाँ तक हो सके इनकी मदद करें। मोहम्मद तोकीर साहब, नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन। जैसे कि आज कैंप लगा हुआ है फलीना में, बड़ी खुशी हुई है, सब नवाज सब यहाँ में मिले। तो अल खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह कैंप लगाती है, इस तरह कलर सैदा के गाँव तहसील कलर सैदा के गाँव फलीना में भी कैंप लगाया है। और अल खिदमत फाउंडेशन इस तरह हर जगह पे इस तरह इससे पहले भी प्रोग्रामात हुए हैं जिसमें व्हील चेयर वगैरह भी दी हैं।
اور الخدمت فیوچر کی ایمبولینس بھی ہے جس میں جو لوگ مستحق ہیں وہ کرایہ دیتے ہیں، جو مستحق نہیں ہے وہ کرایہ نہیں دے سکتے، ان سے ہم کرایہ نہیں لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھی ہے میڈیسن وغیرہ جو تو ڈاکٹر صاحبان وہ دیکھیں گے جو میڈیکل یہاں پہ اور ضرورت ہیں، جس طرح کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ اگر ہمارے پاس نہیں اویلیبل نہیں ہے تو ہم آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں آپ الخدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں اور جتنا تعاون ہو سکتا ہے آپ الخدمت فاؤنڈیشن کا کریں تو وہ میڈیسن ہم انشاءاللہ ارینجمنٹ کر کے تو نیکسٹ اگر میڈیسن کم لگایا ہم نے تو اس میں ہم جتنی بھی میڈیسن ہم نہیں دے سکے ابھی نہیں پہنچا سکے انشاءاللہ نیکسٹ ہم پہنچائیں گے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ ڈاکٹر شاہد مجید چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتظامیہ کا اسپیشلی سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنا اچھا ویل مینیج کیا اس سسٹم کو، اور اسپیشلی جو ڈاکٹر صاحبہ یہاں کی رہائشی ہیں انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا، پیشنٹ چیک کرنے میں بڑا ہیلپ فل رہی۔ تو اپنے اسپتال کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے 24/7 ایمرجنسی کا آغاز کیا ہے نسیم فیملی اسپتال میں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپریشن تھیٹر بنایا ہے جس میں ہم ہر طرح کی سرجریز کو لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جی ہم لیب رکھی ہوئی ہے، ایکس رے ہیں اور فارمیسی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم جتنا بھی منیمم چارجز میں لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکیں اس مطلب دیہات میں، اس ٹاؤن میں۔ تو آپ سب جو مخیر حضرات ہیں یہاں پہ اسپیشلی ان کے تعاون کی وجہ سے پیشنٹ کو ہم جتنا بھی ریلیف دے سکیں ہمارا یہی ایم ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، اور ہم اس اسپتال کو آہستہ آہستہ اپڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سہولیات آپ کو پنڈی اسلام آباد میں لینی پڑتی ہیں وہ یہاں پہ ہم انشاءاللہ دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس گائنیکالوجسٹ بیٹھ رہی ہیں، کارڈیالوجسٹ بیٹھ رہے ہیں، آرتھوپیڈکس بیٹھ رہے ہیں، جنرل سرجن بیٹھ رہے ہیں، تو ریڈیالوجسٹ بیٹھ رہی ہیں، جو کہ اس سے پہلے کلر میں کسی ایک سیٹ اپ میں سارے یہ کنسلٹنٹ موجود نہیں ہیں اس سے پہلے۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔